اپنے ہر کام کا ایک رشتہ، ایک تعلق اپنے رب سے جوڑ لیا نا. اب یہ ایک کلی پیکج ہے جو صرف بیداری کے بعد نماز کی تیاری کے لیے. اب یہ بیداری اور نماز کی تیاری، ایک ہے نماز کی تیاری جو پیورلی جو صرف نماز کے لیے اذان اور وضو، نماز اور نماز کے بعد کے اذکار ہے. ایک وہ تیاری ہے جو اس سے پہلے اٹھنے کی وجہ سے آپ فجر کے وقت کرتے ہیں. اسی طرح سے میں کچھ اصطلاحات پہ استعمال کروں گی، اس کا میں آپ کے سامنے وضاحت بھی کروں گی. دیکھیے، انسان جس ماحول میں رہتا ہے، جیسے انسان کا بدن میلا ہو جاتا ہے نا، اس کی روح اور اس کی فکر بھی میلی ہو جاتی ہے. لیکن آپ اپنے بدن کو تو دھو لیتے ہیں، کبھی وضو، کبھی غسل، اور کپڑے بھی بدل لیتے ہیں. ماحول کے اثرات دور ہو گئے نا. آپ جب واش روم جاتے ہیں مسواک کرتے ہیں، ٹوتھ برش کرتے ہیں، دانت صاف کرتے ہیں نا. اور آپ دیکھیں جتنے اعضاء کھلے ہوئے، سارے کے سارے اعضاء اپنے جو عضو استعمال ہوتے ہیں سب اعضاء دھو لیتے ہیں نا، الحمدللہ. اب آپ دیکھیں کہ یہ طہارت کا ایک طریقہ کار ہے، لیکن اس ساری طہارت میں آپ کی فکری طہارت اور روحانی طہارت، روحانی پاکیزگی تب آئے گی جب آپ سوچیں گے. اگر آپ کا ذہن بند رہا، آپ نے صرف ایک فکر کے ساتھ وضو کیا، دوبارہ سونا ہے. اب یہ ایک میسج ہے. اب ایسی بات نہیں ہے کہ دوبارہ سونے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن عادت تو اچھی نہیں ہے دوبارہ سونے کی. چلیں آپ ایسا کر لیں، آپ دوبارہ سونا بھی چاہتے ہیں تو ارلی اٹھیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے. لیکن اگر کسی کو ضرورت ہے، پھر بھی آپ نے اپنی اسپرچول ہیلنگ کے بغیر جائے نماز سے نہیں اٹھنا. آپ جائے نماز پہ بیٹھ کے تلاوت کریں یا اپنے ٹیبل چیئر پہ بیٹھ کے کریں یا بیڈ پہ بیٹھ کے، کہیں بھی، کیونکہ قرآن پڑھنے کے لیے کوئی جگہ کا مختص ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن تلاوت کا وقت ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ مومن کا لائف سٹائل ہے. تو آج کے دن پہ جو چیزیں میں آپ کو ہوم ورک دے رہی ہوں، اس میں کیا کیا چیزیں آ گئی؟ واش روم جانے اور باہر آنے کی دعا ہے، کیونکہ سو کے اٹھنے کی دعا تو آپ نے پڑھ لی نا، بیداری کی دعا وہ تو آپ نے شامل کر لی، الحمدللہ شامل ہوئی جی. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ دوسری چیز جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ تلاوت ہے. فجر کے وقت کی تلاوت. تلاوت کے لیے اب دیکھیں، عادی کرنا ہے، عادی کرنا بڑا مشکل. اور اب رمضان کو گزرے 1 مہینہ بھی ہو گیا، دوبارہ روٹین خراب بھی ہو گئی ہوگی کافی لوگوں کی، کیونکہ کافی لوگ تلاوت چھوڑ دیتے ہیں جلدی کے نام پہ، اپنی باقی مصروفیات کے نام پہ، کہ چلو پھر پڑھ لیں گے، اور پھر آتی نہیں ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ سب چھوڑ چکے ہوں، لیکن بہرحال کوئی پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، لیکن فجر کے وقت ضرور اسے شامل کریں. ابتدا میں پڑھنا آپ کے لیے بڑا مشقت ہے، بڑی مشقت ہے. آپ عادت ڈال سکتے ہیں اس وقت پہ تلاوت سن لیں، لیکن ساتھ ساتھ پڑھیں قرآن لے کے. سن کے پڑھنے سے آپ انوالو ہو جائیں گے، کیونکہ میں تو آپ کی وہ نیند کا علاج کرنا چاہتی ہوں نا. میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا نیند سے باہر آئیں. ابھی مستقل باہر نہیں آیا آپ، لیکن آپ نے اپنے مائنڈ میں نہیں رکھنا کہ میں نے ابھی سونا ہے. اگر آئے آپ کے دل میں تو آپ کہیں ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے بعد. میسج دینا ہے نا، تو اس میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ بہلانا پڑتا ہے. وہ جو ہمارے اندر کا انسان ہے نا، وہ بھی ایک منا بیبی ہے، اس کو بھی بہلانا پڑتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو کہیں چلیں تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں، پہلے میں یہ کام کر لوں. اس عرصے کے دوران آپ تلاوت کریں گے انشاءاللہ تعالی، دعا کریں گے تلاوت کے ساتھ انشاءاللہ. اور تیسری چیز، چونکہ اب 1 ویک ہے درمیان میں جس کو آپ نے شامل کرنا ہے، آپ آج ان دعاؤں کو سیکھیں گے. جنہوں نے سیکھا ہے وہ دوبارہ سیکھ لیں. صبح و شام کے اذکار، صبح کے اذکار اور شام کے اذکار. تو صبح کے وقت ذکر کریں گے، کیونکہ آپ اٹھے ہیں نا. ابھی میں نے بیداری کے بعد کی اور دعائیں نہیں بتائیں، کیونکہ ایک نئی چیز شامل کر رہی ہوں نا. نیکسٹ ٹائم ہم اپنی بیداری کو اور زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کریں گے.
لیکن صبح کے اذکار اور شام کے اذکار ضرور کر لیں، بے شک بعد میں سو جائیں، لیکن صبح تو ہو گئی نا، کیونکہ دوبارہ جب آپ اٹھیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی، پھر آپ کی افراتفری، تیزی سے کام کرنے ہوں گے، پھر مشکل ہے۔ میں ابھی آپ کی نیند کو مائنس نہیں کر رہی کہ اگر آپ سونا ہی چاہیں تو تب بھی اپنے پورے کام کر لیں، پھر آپ جو بھی جی چاہے کر لیں۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ نے اگر پڑھنا ہے تو آپ اس ٹائم پہ پڑھ بھی سکتے ہیں، جو زیادہ کمیٹڈ لوگ ہیں وہ اس ٹائم پہ پڑھیں، سب سے زیادہ یاد ہوگا۔ پرائم ٹائم نیند کو نہ دیں، جس میں آپ کی عقل، آپ کی روح اور آپ کے جسم کو زیادہ نفع ہو سکتا ہے، اس کو اگر آپ دے دیتے ہیں نیند کو، تو ظاہر ہے کہ یعنی سونا تو ہے ہی، قبر میں کتنا عرصہ سونا ہے، تو زندگی بھی سوتے میں گزار دی تو کیا فائدہ۔ ضرورت کے مطابق جو سونا ہے وہ تو رات کو سو جائیں گے آپ، یا پھر اگر سونا ہے تو دوپہر کے وقت سو سکتے ہیں، لیکن اتنا ہی سوئیں جتنا سونا چاہیے۔ میں کراچی آئی بی میں گئی تو ان کے جو سی ڈی ڈپارٹمنٹ تھا اس کے ڈائریکٹر کہتے ہیں ایک مسلمان کی نیند 4.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں، آپ کو تو حیرت ہوئی ہوگی 4.5 گھنٹے، کیونکہ 4.5 کو 2 سے ضرب دے لیتے نا تو آپ سو ہی لیتے ہوں گے، اور اگر 2 سے ضرب نہیں دیتے تو کم از کم 1.5 گنا تو سو ہی لیتے ہوں گے۔ اچھا، کہنے لگے کہ دیکھیں ایک مسلمان نے جب نصف شب کو بیدار ہونا ہے، تہجد پڑھنی ہے، تو ان کو ظاہر ہے کہ اتنی نیند تو نہیں ملے گی، اور قیلولہ کرنا ہے تو قیلولہ تو مختصر ہوتا ہے۔ تو خیر یہ ان کا اپنا نظریہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے لوگ 4.5 گھنٹے کی نیند لینی شروع کر دیں۔ سائنٹیفکلی اگر ہم دیکھیں تو 6 آورس کی سلیپ دیٹس انف، تو اس کا مطلب 1.5 گھنٹہ اور سو سکتے ہیں آپ۔ لیکن اب آپ اپنے اوپر جو پابندی لگائیں گے وہ یہ کہ سارا وقت میں نے سونے کے لیے زندگی نہیں بسر کرنی، کہ ہر وقت میں یہی سوچتی رہوں کہ میں نے ابھی سونا ہے، ابھی سونا ہے۔ تو باقی یہ کہ عین اس موقع پر جب آپ نے قرآن پڑھنا ہے، آپ بوجھل ہوئے ہوئے ہیں، آپ کے لیے مشکل ہے، تو ابتدا میں آپ سو لیں، کوئی بات نہیں، ابھی ہم نیند کو کنٹرول نہیں کر رہے۔ یعنی ایک ہیبٹ اپنانی ہے نا، تو اس کو طریقے سے ہی بیچ میں پینیٹریشن ملے گی نا، کہ آپ اسے طریقے سے ہی اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، تو پھر آپ کو باقی بھی موقع مل جائے گا صحیح کرنے کا۔ ایک ہی وقت میں سارے کام نہیں ہونے۔ تو آج کے دن پہ صبح کی تلاوت انشاءاللہ، لیکن تلاوت کے لیے آپ اپنا پلان بنائیں گے کتنے دنوں میں قرآن ختم کرنا ہے۔ آپ کتنے دن میں ختم کرتے ہیں؟ سچ جی 2 months، کوئی اور 1 year بھی ہوگا کسی کا؟ 1 year نا؟ اچھا، آپ کا؟ اچھا جی 10 days میں بھی۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ 1 پارا ڈیلی بڑا ٹارگٹ نہیں ہے، اس کے اوپر میکسیمم ½ an hour لگتا ہے۔ آپ تلاوت ساتھ لگا کے سن لیں ½ an hour۔ آپ دیکھیں ذکر کا کتنا ٹائم لگے گا، نماز، ذکر، ساری چیزیں ملا کے ٹوٹل آپ کے 45 منٹس بھی نہیں لگیں گے، 40 to 45 منٹس ختم۔ اب آپ چاہیں تو سو جائیں، چاہیں تو کام کر لیں، چاہیں تو ناشتہ بنا لیں، ہم باقی کام بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس ویک میں آپ نے جو چیزیں پختہ کرنی ہیں، اپنی صبح کی بیداری اس کو پختہ کرنا ہے، نماز کے لیے انتظامات، آپ کی صبح کے اذکار اور تلاوت انشاءاللہ تعالی، ٹھیک۔ اور کھانے سے پہلے بسم اللہ تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے الحمدللہ، اور کھانے کے بعد الحمدللہ بھی پڑھتے ہی ہوں گے، لیکن بہرحال ہم اس کو بھی ترتیب سے دیکھیں گے، کیونکہ ہم ایک ایک چیز کو فٹ کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ اپنے لیے ایک پکچر ڈرا کرتے جائیں گے، یہاں تک کی لائف تھوڑا سا ٹھیک ہونی شروع ہو گئی، اور اس کی پرسنٹیج بھی بتاتے جائیں، اس ویک میں اتنی پرسنٹیج ہے، خود مقرر کریں۔ مثال کے طور پر جو میری بیداری ہے وہ 20% ٹھیک ہو گئی ہے، 40 ٹھیک ہو گئی ہے، اور صحیح والی ٹھیک تو تب ہوگی نا جب آپ کے دل میں نیند کا خیال نہیں آئے گا، اس لیے ابھی تو کم کم ہے۔ اگر نیند کے خیالات آ رہے ہیں تو 50% میں سے مارکس دیں، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، دیکھیں اپنے ساتھ سچے ہو جائیں، آپ سچے ہو جائیں گے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور صبح کے اذکار اور شام کے اذکار
ان کو یاد بھی کرنا ہے، لیکن یاد نہیں بھی ہوتے تب بھی آپ نے اذکار ضرور کرنے، مس نہیں کرنا. یہ حفاظت ہے. مجھے ایسا لگتا ہے صبح کے اذکار کا لفظ ایسا ہے جو ایک پورے طریقے سے بندگی سکھاتا ہے، پورا وے فوکسڈ کر دیتا ہے. صبح کا ذکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے، جس میں 3 دفعہ سورہ اخلاص ہے، 3 دفعہ سورہ الفلق ہے، 3 دفعہ سورہ الناس ہے، 1 دفعہ آیت الکرسی ہے، 3 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر ہے. اچھا، آپ بسم اللہ الذی لا یضر جو ہے نا، یہ والی دعا اگر آپ عام حالات میں بھی کرتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ بہت برکت دیتے ہیں. آپ برکت کے لیے کسی وقت بھی پڑھنا چاہیں تو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں درود پڑھنے کے ساتھ. میں یہ اس وجہ سے آپ کے سامنے بات رکھ رہی ہوں کیونکہ آپ ایک حصار میں آ جاتے ہو نا، جہاں آپ کو ضرر نہیں پہنچائے گی کوئی چیز، تو ظاہر آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے اللہ کی جانب سے انشاءاللہ. کوئی سوال اس بارے میں کرنا چاہیں صبح کے اذکار کے حوالے سے؟ جی ہاں، ایک بار آپ صبح ضرور پڑھیں. اگر آپ کو شروع میں مشکل لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، ایسا کر سکتے ہیں آپ پہلے دن پہ کم کر لیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی دفعہ مشکل کاٹ لیں، ایک دفعہ کاٹ لیں. ایک دفعہ آپ یہ کہہ لیں کہ میں نے اس کو عادت بنانا ہے، کیونکہ ایک پارہ پڑھیں گے تو وہ بھی 30 دن میں قرآن ختم ہوگا، جبکہ آپ کو تو زیادہ پڑھنا چاہیے. تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ ابھی ممکن نہیں ہے تو پھر اگلے ویک میں بتائیے گا، اس ویک میں آپ ایک رب پڑھ لیں، ایک رب پڑھ لیں یا نصف پڑھ لیں. ایک رب پڑھیں گے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ جی 7 سے 8 منٹ لگیں گے. اس وقت میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا صبح کے اذکار پہ غور و فکر بھی کر لیں اور آپ دعائیں یاد کر لیں. تو کون سنائے گا؟ کوئی دعا شروع کر لیتے ہیں ہم. جی سبحان اللہ و بحمدہ. اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی ہے، اور واقعات یاد کرنے سے انسان کو بڑا اچھا لگتا ہے جب اکیلے بیٹھے ذکر کر رہا ہوتا ہے. کس کو واقعہ آتا ہے آپ لوگوں میں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، جب فجر کی نماز پڑھنے گئے، پھر آپ وہاں ساتھیوں کے درمیان ٹھہر گئے، پھر جب آپ واپس آئے تو آپ کی زوجہ مطہرہ اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو 4 ایسے کلمات بتا سکتا ہوں کہ جن کا اجر و ثواب فجر سے لے کے اس وقت تک بیٹھنے سے زیادہ ہے. اور جو لوگ ذکر کرنے والی زندگی گزارنا چاہیں ان کو بھی میں ایک پیکج ضرور بتانا چاہتی ہوں جو بہت اعلیٰ قسم کی کوالٹیز رکھنے والے اپنا سکتے ہیں. جو زندگی زیادہ اچھی گزارنا چاہیں وہ بھی پیکج تو ہونا چاہیے. ایک سوال آپ نے کیا کہ اگر ایک پارہ ایک وقت میں کمپلیٹ نہ کریں تو میں نے کہا چلو ایک رب کر لیں، ٹھیک ہے، آپشنز ہے نا. لیکن اگر کوئی ایک پارے سے زیادہ پڑھنا چاہے تو اس کے لیے رکاوٹ تھوڑی ہے کہ وہ ایک ہی پارہ پڑھے. اچھا، اسی طرح سے اگر صبح کے وقت آپ ذکر کرتے ہیں نا، اور صبح کے وقت آپ تلاوت کرتے ہیں اور سورج طلوع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ چاشت کے نوافل پڑھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ثواب ایک عمرہ کرنے کے برابر ہے. اب کس کا دل نہیں چاہتا کہ عمرہ کر لے؟ اب وہ اٹھنا بھی چاہے تو اس کا دل چاہتا ہے چلو اسی طرح سے عمرہ ہو رہا ہے تو کیا حرج ہے. اور آپ دیکھیں ایک بہت ہی خوبصورت بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ نوافل ایسے ہیں کہ اس کے بعد انسان کو سکون نصیب ہو جاتا ہے. ان نوافل کے بعد تسکین نصیب ہوتی، بالکل ایسا لگتا ہے ہر چیز اپنی پراپر پلیس پہ آ گئی، کوئی نیند نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں، عقلی، فکری اور روحانی اور جسمانی اعتبار سے سکون نصیب ہو جاتا ہے. ریل بیلنس ہے. عمرے کا ثواب یوں ہی نہیں ہے. اور اذکار بتائیے. جی جی اب مجھے یہ بتائیے اس کی کتنی زیادہ ویلیو ہے نا. یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، میں تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتی ہوں. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، میرے حالات کی اصلاح کر دینا
तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। अब मुझे देखें सुबह सवेरे क्या अहद व पैमान हो रहे हैं, क्या कुछ मांगा जा रहा है। ऐसे तो बीवियां जिनको बड़ी मोहब्बत होती है अपने शौहरों से, इतनी बातें तो शौहरों से भी नहीं होती कि अच्छा आप ये भी काम कर देना, ये भी कर देना। कोई ऐसा नहीं है जो किसी की इतनी बातें बर्दाश्त करने के काबिल हो जाए, इतने मुतालबात। अल्लाह ही है जो सबकी मांगें पूरी करता है। कोई और सुनाए दुआ। बहुत प्यारी दुआ सैयदुल इस्तिग़फ़ार, मुझे बहुत पसंद है। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी, कितनी मोहब्बत है ना। अल्लाह तू मेरा रब है, अल्लाह तू मेरा रब है। कितनी प्यारी बात। खलक़तनी, तूने मुझे पैदा किया है। व अना अब्दुक, मैं तेरा बंदा। व अना अला अहदिका व वअदिका मस्तताअत, और मैं तेरे अहद और तेरे वादे पर हूँ जहाँ तक मेरी ताकत है। कितना तर्जमा जानना ज़रूरी है ना, कि जो मैंने तेरे से वादे किए ना, जो तूने मुझसे वादे कर रखे हैं, मैंने अपने आप को तेरे वादों का पाबंद बना लिया है। व अना अला अहदिका व वादिका मस्तताअत, जितनी मेरी ताकत है, जितनी मुझ में इस्तिताअत है। तो दुआएं सारी सीखिए, सारी दुआएं बहुत प्यारी, लेकिन इसको इनके मीनिंग्स के साथ इंशाअल्लाह ताला समझना है। क्या ये मुमकिन होगा कि आप इन दिनों में इसकी कुछ ना कुछ दुआएं याद कर लें, और आज भी इस दफ़ा और अगली दफ़ा में सुबह शाम के अस्कार पूरे याद करवा दें। अल्लाह ताला हमें आसानियां पैदा करने वाला बनाए।